سوشل میڈیا پہ ایک بات آپ کے بارے میں یہ بھی چل رہی ہے کہ آپ نے اذان کے بعد درود شریف کو جائز قرار دے دیا ہے۔ جو جملہ میں نے کہا ہے اگر اس جملے کو سن لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے وہاں کہا، مجھ سے ایک جگہ سوال کیا گیا کہ آپ اذان کے ساتھ درود شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہاں کہا اذان کے بعد درود شریف اگر کوئی آدمی انفرادی طور پہ پڑھ لیتا ہے یا دل میں پڑھ لیتا ہے تو بالکل جائز ہے، اور یہ بات تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اذان کے بعد میرے اوپر درود پاک پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے، نہ ہو تو آپ مشکات شریف اٹھا لیں۔ یار چھوڑ دیں اور معاملے کو۔ جامعۃ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی علماء دیوبند کا ترجمان ادارہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ان سے فتویٰ لے لیں، یا ان کا فتویٰ ان کے نیٹ پر، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ اذان کے بعد درود شریف کا حکم۔ وہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اذان کے بعد درود شریف تو مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور کی تعلیمات سے۔ پھر مشکات شریف کی روایت پیش کرتے ہیں، بس کہتے یہی ہیں کہ اس کو اذان کا حصہ نہ بنایا جائے، اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو انفرادی طور پہ کوئی شخص اگر دل میں درود پاک پڑھ لیتا ہے اذان کے بعد تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ یار اس معاملے کو آپ کسی اور معاملے کے ساتھ ریلیٹڈ کریں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اور اس پر حدیث پاک کا حوالہ دے رہے ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی کی جرت کہ یہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اکابر کا طرز ہے، اکابر کی ترتیب ہے، اور وہ آ چکا ہے۔ تو اس پر بھی مسئلہ فرقہ واریت والوں کا ہے، جن کی روزی روٹی کا کام، جن کے پیٹ کے کام فرقہ پرستی سے چلتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ کنویں کی مینڈک تھی نا، کنویں کی مینڈک، اس نے دریا کی مینڈک کو کہا کہ کنویں سے بڑی بھی کوئی جگہ ہے، تو دریا والوں نے کہا تمہیں کیا پتہ کہ دریا کا معاملہ کیا ہے؟ یہ آپس میں بڑے چھوٹے جو ان کے اپنے بیٹھے ہیں نا فیصلہ کر لیں، دریا کیا ہے، کنواں کیا ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ بیچارے کیا جانے ہیں، یہ تو کل میں آدھی رکعت کے امام بنے بیٹھے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ تو اس معاملے پہ آپ سمجھیے کہ معاملہ ہوتا کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، مشکات شریف ہے، وہاں جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی ترتیب ہے، انفرادی طور پہ پڑھ لیا جائے، اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے تو بالکل درود پاک جائز ہے۔ اس درود شریف کو کون منع کرتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو بھی کوئی انکار کرے گا؟